ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه مشرکین مکہ کے ایک مطالبے کا ذکر اور اس کا جواب ان آیتوں میں جو آپ نے سنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار تھا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. معجزات تو اللہ پاک بہت سارے دکھا چکے تھے لیکن وہ بضد تھے کہ جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھایا جائے، جو مطالبہ ہمارا ہے وہ پورا کیا جائے. تو پہلے ان کے اس سوال کا مطالبے کا ذکر لولا انزل علیہ آیات من ربی، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی نبوت کی سچائی اور صداقت کے لیے کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، ان کو جواب دیجئے کہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جب چاہتا ہے معجزہ ظاہر کرتا ہے. نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، پر قدرت رب العالمین کی کار فرما ہوتی ہے. میرا مقصد، میری بعثت کا مقصد تو ایک ہے، انما انا نذیر مبین، کہ بدی کے جو نتائج ہیں، بدی کے جو ہولناک نتائج ہیں، خوفناک نتائج ہیں عذاب کی شکل میں، جہنم کے عذاب کی شکل میں، ان سے انسانوں کو آگاہ کیا جائے. باقی رہا تمہارا یہ مطالبہ کہ معجزہ دکھایا جائے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا میری نبوت کی نشانی، میری نبوت کی سچائی اور صداقت کی دلیل قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اور ہے؟ اولم یکفہم کافی نہیں ہے. انما الآیات اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، یہ آیتیں جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں ایک ایک آیت معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمہ، جو اس معجزے پر ایمان لا چکے وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے، جو اعلان لا چکے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے بہرور ہو رہے. وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس معجزے میں ایمان والوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں نصیحت کا بہت سامان ہے. ان کی زندگیاں، ایمانی صفات والی زندگیاں قرآن کی سچائی اور صداقت پر گواہ ہیں. اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے؟
جن کی زندگیوں میں اس کتاب نے انقلاب برپا کیا، ان کے اندر کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا گواہ میری نبوت کا کون چاہیے؟ ان کو یہ بھی سنا دیں، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میری نبوت کا گواہ سب سے بڑا کون؟ میرا اللہ۔ گواہ جو گواہی دے رہا ہو، ضروری ہے کہ وہ حالات سے واقف بھی ہو، اسے معلومات بھی ہوں، اس کا علم ہو اس کے پاس۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اس کے علم کا حال تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اتنے بڑے علم محیط رکھنے والی ذات کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، یہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیبوں کے بارے میں داخل کی جو قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم نے قدر نہیں کی جیسے اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر کوئی نہیں کی۔ حق تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ایسی قدر تم نے کی کوئی نہیں۔ تو ہمارے استاد جی اس آیت کو پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ فرمانے لگے، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ، کہ بالکل یہ آیت قرآن پر بھی ایسی فٹ آتی ہے کہ میرے بندو جیسے تم نے میری قدر نہیں کی، میری کتاب کی بھی قدر نہیں کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دلوں کے تالوں کو، سختیوں کو، قساوت کو کھولنے کی چابی کو استعمال کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دل کے تالے کھلیں، دل کی سختیاں دور ہوں، دلوں میں رقت آئے، دلوں میں نرمی آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تدبر کے ساتھ کی جائے۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، زنگ دور ہوتا ہے، نکھار اس میں آتا ہے۔ لکڑی کو زنگ لگتا ہے، ریگ مال سے صاف کرتے ہیں۔ شیشے کو زنگ لگتا ہے، اس کی صفائی کے لیے کیمیکل ڈالتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ دل جب زنگ اس کو لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہا قرآن کریم کے ذریعے اس دل کی قساوت کو اور سختی کو دور کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرو۔ تو قرآن کریم کی قدر کی نہیں ایمان والوں نے بھی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ قرآن مخاطب کس سے ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یعقلون یوقنون یؤمنون، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان آیتوں میں فکر کرنے والے، غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، سمجھنے والے کون ہوں گے؟ وہی نا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی دو صفات اللہ نے اپنے پاک کلام میں ذکر کی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم نے اپنی آمد کا مقصد، اپنا جو ایجنڈا بتایا وہ ایک لفظ میں، ھدی للناس ھدی للمتقین، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ اپنے خطاب کے ذریعے تو یہ ھدی للناس ہے، مخاطب تو ساری انسانیت ہے، لیکن نفع اور 100% فائدہ کون حاصل کریں گے؟ للمتقین، تقوی والے۔ مثال یوں سمجھیے کہ ایک گاؤں میں بجلی نہیں، گاؤں والوں نے درخواست دی واپڈا والوں کو، کیسی والوں کو، کے ایم سی والوں کو، انہوں نے منظور کر دیا ٹرانسفارمر لگ گیا۔ اب اس گھر کے اندر، اس گاؤں کے ہر گھر کے اندر روشنی جانے کی صورت ایک ہی ہے کہ کنیکشن حاصل کیا جائے، میٹر لیا جائے۔ ایک آدمی اس ٹرانسفارمر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن کنیکشن لے رکھا ہے تو اس کے گھر میں اے سی بھی چلے گا، بلب بھی چلیں گے، پکھے بھی چلیں گے۔ ایک آدمی کا گھر ٹرانسفارمر کے ساتھ قریب ہے، کنیکشن کو نہیں لیا، میٹر کو نہیں لیا، زیرو بلب بھی نہیں جلے گا، گھر میں اندھیرا ہوگا۔ تو جس کے پاس ایمان کا کنیکشن ہوگا وہ 100% اللہ کے اس کلام سے نفع حاصل کرے گا۔ اس لیے اس کی دو صفات، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، جو بھی پیاسا ہے طالب بن کر آئے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ اس کے ذریعے ہدایت مل جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ 100% زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے تو قرآن اس کو یہ نفع بھی دے گا۔ الحمدللہ ہر مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور اس محبت عقیدت کا وقفے سے اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ کثرت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے
اور اس کے بعد جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے آئندہ سال رمضان آئے گا تو میں اس کو کھولوں گا۔ یہ زیادتی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ تعلق بہت کمزور تعلق ہے۔ تلاوت کا اہتمام تو روز ہونا چاہیے، ہر روز ہونا چاہیے، معمول بنانا چاہیے اس کو۔ تو ہم عقیدت محبت بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ کوئی شک نہیں کہ ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، ڈھیروں ملتی ہیں، کم سے کم 10 گنا، زیادہ کو تو بیان ہی کوئی نہیں کیا، کم سے کم 10 گنا، زیادہ سینکڑوں میں ہو سکتی ہیں، ہزاروں میں ہو سکتی ہیں، لاکھوں میں ہو سکتی ہیں، کروڑوں میں ہو سکتی ہیں، اربوں میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دینے والے کے پاس کوئی پرابلم ہے نہیں۔ مسئلہ تو وہاں آتا ہے نا کہ بھئی بجٹ پرابلم نہ پیش آ جائے، خزانے میں دیکھنا پڑتا ہے اتنا فنڈ ہے اتنا نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی بجٹ پرابلم تو ہے نہیں، دینے والا کہہ رہا ہے کہ تمہاری کنیکشن پاور پر منحصر ہے کہ تم کتنی طاقت رکھتے ہو وولٹیج کو کھینچنے کی، کہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے۔ وہ دینے والا تو کہہ رہے واللہ واسع علیم، میرے خزانے بہت وسیع ہیں، تم کتنے اخلاص سے پڑھ رہے ہو، کتنی دھیان سے پڑھ رہے ہو، کتنی توجہ سے پڑھ رہے ہو، اسی کے مطابق اللہ اپنی مہربانی کرے گا، ثواب کا دائرہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اتنا ملے گا کہ تم اس کا حساب بھی نہیں کر سکو گے۔ تو کوئی شک نہیں کہ ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آخرت میں اندازہ ہوگا کہ آخرت کی سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ نیکیاں ہیں، وہ اجر و ثواب ہے، اللہ ان وعدوں پر یقین نصیب فرما دے۔ دوسرا ہم تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے، مکان بنایا، دکان بنائی، فیکٹری بنائی، مل بنائی، برکت کے حصول کے لیے، کوئی شک نہیں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو خوش نصیب ہیں جو روز اپنی فیکٹری میں، اپنے مل میں، کارخانے میں، دکان میں، گھر جانے سے نکلنے سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں۔ ذوق والے لوگ جن کو اللہ نے یہ ذوق نصیب فرمایا ہے، ان کا صبح نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مادی ناشتے سے پہلے یہ روحانی ناشتہ ضرور ہوتا ہے۔ ان کو ایسا ذوق لگ جاتا ہے کہ اگر جب تک وہ تلاوت نہ کرنے لگتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، سکون نہیں ملتا۔ اللہ نصیب فرمائے، ایسے مسلمان بھی ہیں الحمدللہ۔ تو کوئی شک نہیں کہ برکتیں ملتی ہیں اور برکتیں گھروں میں آتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، نحوست کا رونا ہے، اور گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، دلوں میں دوری ہے، اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن اسباب کی طرف پہلی نظر ہماری جاتی ہے۔ پہلی نظر کیا جاتی؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، ادھر توجہ جاتی ہے نا ہماری۔ کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہو، کرنے والے کرتے بھی ہیں، علاج کرنے والے کرتے بھی ہیں، دوڑتے ہیں ہم عاملوں کے پاس، علماء کے پاس، پیروں کے پاس، وہ بیچارے زور لگاتے ہیں، اس سے انکار نہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اس نحوست کا، گھروں کی نحوست، گھروں کے اندر بد اعتمادی کی فضا، رشتوں کا ٹوٹنا، ایک چھت کے نیچے رہنے والے جسم ساتھ ہے، دلوں میں اتنی دوری ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، تو اس کی اصل وجہ وہ نہیں ہے جس کی طرف میری اور آپ کی نظر جا رہی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر وہ ماحول نہیں بنایا جو ماحول اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے، برکتوں کو کھینچتا ہے۔ اور ان برکتوں اور رحمتوں کو زمین میں لانے کا، گھروں میں لانے کا بڑا ذریعہ ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ اب فرشتوں کے لیے ماحول سازگار ہوگا تو فرشتے آئیں گے نا، ماحول سازگار نہیں ہے تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے، موسیقی کی آوازیں، موسیقی کی دھنیں، تو وہاں فرشتے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرشتے وہاں پر آئیں۔ تصویروں کے انبار ہیں، فوٹو کے انبار لگے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر، فرشتے اور ملائکہ وہاں پر نہیں آئیں گے۔ جبریل امین نے ایک دفعہ آنا تھا، نہیں آئے، تو پوچھا آپ نے وعدہ کیا تھا آؤں گا، کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایسی جگہ جہاں کتے ہوتے ہیں فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ ہم شوقیہ کتے پالتے ہیں، گھروں میں رکھے ہوئی ہیں، اس پہ پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں، حفاظت کے لیے ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، شکار کی غرض سے ہے تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن محض شوقیہ کتوں کو پالنا فرشتوں کی آمد کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ تو ماحول بنتا ہے رحمتوں برکتوں کا ان فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتے اس گھر میں برکتیں رحمتیں لے کر آتے ہیں جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کا ماحول ہوتا ہے، ذکر کا ماحول ہوتا ہے، درود شریف کا ماحول ہوتا ہے، دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها قبرا، کہ اپنے گھر مقابر
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کیا کرو۔ اجڑا ہوا ہے وہ گھر، بنجر ہے وہ گھر، ویران ہے وہ گھر، برباد ہے وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اترتے اس وقت ہے جب ماحول سازگار ہوتا ہے۔ ماحول سازگار نہیں ہوگا، ماحول اس مخلوق کے لیے سازگار ہوگا جس کو ہم غیبی مخلوق کہتے ہیں، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جس کو ہم جن کہتے ہیں، جس کو ہم خبائث کہتے ہیں نا۔ جب اس کے لیے ماحول سازگار ہوگا تو پھر گھروں میں یہ سب کچھ ہوگا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے شیطان تخت بچھاتا ہے سمندر پر، اور اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، ایک وسیع نظام ہے، مختلف ڈفٹیاں ہیں شیاطین کی۔ شام کو جب آ کر رپورٹ دیتے ہیں تو ان میں جب یہ رپورٹ اس کے پاس آتی ہے کہ فلاں گھر کے اندر میں نے ایسا ماحول بنایا کہ توڑ دیا گھر کو، طلاق ہو گئی، تو شیطان تخت سے اٹھ کر اس کے سینے کو تھپکی دیتا ہے، تھپتھپاتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، کام تو تم نے کیا، اصل کام تو تم نے کیا۔ تو یہ ماحول جب ایسا بنے گا تو شیاطین آئیں گے۔ گھر ہے نا، گھر بہت خوبصورت ہے، کیاریاں بھی بڑی صاف ہیں، نالیاں بھی صاف ہیں، بیت الخلاء بھی صاف ہے، خوبصورت گملے ہیں، پودے ہیں، ہر طرح کی گھر کے اندر صفائی کا اہتمام ہے۔ اس گھر میں کیا ہوگا؟ تتلیاں آئیں گی، جگنو آئیں گے، بلبلیں آئیں گی، خوبصورت پرندے آئیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ اور اگر گھر گندا ہے، غلیظ ہے، بنایا بڑا خوبصورت، تالا لگا کے باہر چلے گئے، 2 سال کے بعد آئے تو کیا ہوگا؟ کاکروچوں کا ڈیرا ہوگا، مینڈک ٹرٹرا رہے ہوں گے، وہاں پر مچھروں کا بسیرا ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب کوئی بولے یار یہ سارے مچھر اور سارے کاکروچ اور ساری گندگی کسی نے ہمارے گھر بھیج دی ہے، کتنی عجیب سی بات ہوگی، عجیب سی بات ہوگی، احمقانہ بات ہوگی۔ بھائی تو نے ماحول گھر میں ایسا بنایا، پڑوسیوں نے کیا کرنا تھا یہ سب کو تیرے گھر بھیج کر؟ تو نے ماحول خود ایسا بنایا کہ شیاطین کا آماجگاہ بن گیا تیرا گھر، تو تانے دوسروں کو دیتا ہے کہ اس نے کچھ کر دیا ہے، اس نے بندش کر دی ہے۔ نہیں میرے دوست، گھر کے اندر ماحول ایسا بناؤ تو انشاءاللہ اللہ کے یہ معصوم مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آئیں گے، وہ برکتیں لے کر آئیں گے۔ تو دوسرا مقصد میں نے عرض کیا ہے کہ برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، ملتی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے، اس پر یقین ہے۔ ایک مقصد تلاوت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے، جسمانی تکلیف ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، کوئی شک نہیں، ایسا بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ نصیحت کا پیغام تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے جس میں رحمت کا سامان بھی ہے، شفا بھی ہے تمہاری بیماریوں کے لیے۔ باطنی بیماریوں کے لیے تو شفا ہے ہی ہے، باطن کی بیماریاں، کفر شرک سے بڑی بیماری تو کوئی نہیں، اس کا تو علاج ہے ہی ہے۔ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، رات کا وقت تھا، کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، تو بیچارے بستی کے ایک کنارے پر جا کر ڈیرے ڈالے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ آدھی رات کو اس بستی کے سردار کو کسی سانپ نے ڈسا یا کسی موذی جانور نے ڈسا، اس کو بہت درد کی ٹیسیں اٹھیں، تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس زہر کا اثر اس کے دماغ تک گیا، تو وہ بے قابو ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئے گاؤں والے، اپنے طور پہ جو دوا دارو جو علاج کرنا تھا وہ کیا، اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے یہ جن لوگوں کو رات کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا، بستی کے باہر بیٹھے، ہو سکتے ان میں کوئی اللہ کا بندہ ہو جس کے پاس اس بیماری کا علاج ہو، چلو ان کو بلا کے لاتے۔ جب یہ گئے تو ان حضرات کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے بہت بے کرامی کی، ہماری کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، اور یہ تو اخلاق کے بھی خلاف ہے، مسافروں کی ویسے بھی خدمت کرام کرنا چاہیے۔ تو تبھی سعید خدری کہنے لگے بھئی ہم آئیں گے، علاج بھی کریں گے، علاج ہمارے پاس ہے، مریض قابو میں آ جائے گا، پر 30 بکریاں دینی پڑیں گی، مفت میں علاج نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، 30 کیا 40 لے لو، پر آؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی احادیث مروی ہیں، ان سے نام احادیثوں میں کثرت سے ان کا تذکر آتا ہے۔ تشریف لے گئے اور جا کر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو 30 بکریاں جیسے وعدہ تھا انہوں نے دے دی۔ 30 بکریاں لے تو آئے، لیکن آ کر پھر مشورہ کیا کہ ان بکریوں کو ہمارے لیے پتہ نہیں استعمال کرنا حلال بھی ہے کہ نہیں، جائز بھی ہے کہ نہیں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، جب تک آپ اجازت نہ دیں، ہم ان کو فی الحال استعمال نہیں کریں گے۔
پہنچے آپ کی خدمت میں، سارا قصہ سنایا. آپ نے مسکرا کے فرمایا میرا بھی حصہ لگاؤ. یہ اشارہ تھا کہ جائز ہے. ڈاکٹر کے پاس پیناڈول لینے جاتے ہیں، نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے جیب سے نکالو 1000 روپے، دوا ہے، علاج ہے، ٹھیک ہے، فیس وہ لیتے ہے، وہ بھی لے سکتا ہے فیس. تو کہا میرا بھی حصہ لگاؤ. یہ مطلب ہے کہ دو مجھے، یعنی یہ جائز ہے تمہارے لیے اس کا. پھر پوچھا ابو سعید تم نے کیا کیا، کیا دم کیا، کیا پڑھا کہ اس کو شفا ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی زبان سے سنا تھا، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام ہے الشفا، آپ نے فرمایا تھا. تو اس دن سے میرے دل میں یقین بیٹھ گیا، اور جب بھی میں یہ پڑھ کر کسی مریض پہ دم کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. بات تو یقین کی ہے بھائی، سورہ فاتحہ کو معمولی دولت تھوڑی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور سورہ فاتحہ بھی دی. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کا الگ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محتم بالشان صورت، عظیم الشان صورت. تو یقین کی بات ہے. فرمایا صحیح کہتے ہو، بالکل صحیح کہتے ہو. یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ جب اس قرآن کی ایک ایک آیت سے شفا ملتی ہے باطن کے مریضوں کو، قلب کے مریضوں کو، کفر شرک جیسی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، تو یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، تو کیسے شفا نہ ہوتی؟ تو شفا کی غرض سے پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے. آپ رات کو سوتے تھے سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس پڑھتے تھے. آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے تھے، ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر آپ پھیرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب بیماری میں آپ کو ضعف لاحق ہو گیا، کمزوری بڑھ گئی، تو میں نے یہ صورتیں پڑھی، اور صورتیں پڑھ کر میں نے اپنے ہاتھوں پہ دم نہیں کی، آپ ہی کے ہاتھ پہ دم کی. اما آپ نے اپنے ہاتھ پہ کیوں نہیں دم کی؟ میرے ہاتھوں میں وہ برکت کہاں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت تھی؟ اس لیے میں نے پڑھ کر پہلے آپ کے ہاتھ پہ دم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ پہ بدن پر پھیرا. تو پتہ چلا کہ شفا کی غرض سے بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، اور بے یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. یہ کچھ اغراض ہیں، کچھ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو اصل قرآن کریم کا نزول کا مقصد ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. مہمان گھر میں آ گیا، بہت اکرام کیا، بہت پروٹوکول دیا، بہت خدمت کی، اچھا کھانا کھلایا، جو فائدے اس سے حاصل کر سکتے تھے وہ بھی حاصل کیے. اس سے یہ نہیں پوچھا تم آیا کیوں ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا ہمارے گھر میں آئے کیوں. ہمارا حال بھی کچھ یہی ہے. سارے فائدے ہم قرآن سے حاصل تو کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، برکت کے لیے، دکان کے افتتاح کے لیے، پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے، جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، یہ فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن آیا کس مقصد کے لیے ہے، اس کے نزول کا اور بعثت کا مقصد کیا ہے. یہ وہ غفلت ہے جس میں آج امت مبتلا ہے. اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کرے. قرآن کریم کے حقوق میں سے بے شک پہلا حق ہے کہ اس کی تلاوت صحیح تلفظ سے کی جائے. آج کتنے ہیں جو صحیح تلفظ سے پڑھنے والے ہیں؟ اس حق کی کتنی حق تلفی ہو رہی ہے. پہلے حق میں اتنی حق تلفی ہو رہی ہے، صحیح پڑھنے والے کتنے ہیں، پھر تدبر کے ساتھ پڑھنے والے کتنے ہیں، پھر معنی اور تفسیر کو سمجھنے والے کتنے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، پھر اس کی علم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے کتنے ہیں. آپ نے تو فرمایا تھا 2 آدمی قابل رشک ہیں، دو آدمی. حدیث میں لفظ تو آیا حسد کا، لا حسد الا فی اثنین، حسد مت کرو مگر 2 آدمیوں سے حسد کرو. تو علماء نے یہ حسد کا معنی رشک کیا ہے. رشک کرنا ہے تو ان 2 آدمیوں پہ کرو. رال ٹپکانی ہے تو ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر تمہارے منہ سے رال ٹپکنی چاہیے. دولت کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، عہدے کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر تو سب کے منہ سے پانی آتا ہے. اصل قابل رشک تو یہ 2 آدمی. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، علم نہیں پر مال ہے، ایمان والا ہے، اپنے اس مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی راہوں پر، مصارف پر، دینی تعلیم کے لیے، قرآن کریم کے علم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. یہ خوش نصیب ہے، قابل رشک. دوسرا فرمایا وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، سمجھتا بھی ہے، تدبر بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے. یہ آدمی بھی قابل رشک ہے.
تو پھر بھائیو، اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہم تلاوت تو کرتے ہیں، رمضان کے بعد ہمارا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس دفعہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے نیت کی اور کہا جی کہ ہم فجر کے بعد انشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک گروپ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ ہر پیر منگل بدھ 3 دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کی نماز تک انشاءاللہ یہ ترتیب بنائی ہے ساتھیوں نے۔ یہی مصلی پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت تک قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بالترتیب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے اور ہم سب کو یہ شوق نصیب فرما دے کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ ہمارا عشاء کے بعد جو ترتیب ہے درس کی وہ تو چلتی رہے گی جیسے معمول کے مطابق، لیکن فجر میں 3 دن پیر اور منگل اور بدھ کو انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بنات کا شعبہ ہے، 2 سالہ بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے، اس میں قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے، احادیث ہیں، تجدید ہے، فقہی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عائشہ جو گلستان جوہر کا بڑا مشہور ادارہ ہے اس کی بھی شاخ ہے، اور وہاں کی معلمات بھی مختلف عربی کے کورسز کراتی ہیں، اس میں بھی خواتین کی الحمدللہ ایک معقول تعداد اس میں حاضر ہوتی ہے۔ اور بچوں کے لیے ہمارے ہاں ویسے تو درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ 8 سال ہے، حفظ کے بعد 8 سال کے بعد ایک عالم بنتا ہے، پھر وہ مفتی کا کورس کرتا ہے۔ تو اس 8 سالہ نصاب کے شروع کے 3 سال، سال اول، سال دوم اور سال سوم، اس کی تربیت ہمارے ہاں چل رہی ہے الحمدللہ، کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ تو اس سال بھی وہ ترتیب برقرار ہے۔ اس میں جو نوجوان کم از کم میٹرک ہوں یا او لیول کیے ہوئے ہوں ان کے لیے داخلے کی ترتیب ہے، جو داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں الحمدللہ جو اس چھت کے نیچے ایک ترتیب بنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔